السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ ہمارے معاشرے میں سود کا کاروبار ناسور کی طرح پھیل کر دیمک کی طرح ہماری معیشت کو اور ہمارے ایمان دونوں کو چاٹ رہا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سودی کاروبار آج کل اپنی بلندیوں کی طرف گامزن ہے تو بے جان نہیں ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جان بوجھ کر سود کا کاروبار کرتا ہے، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ اس نے کر دیا، نعوذ باللہ، اس شخص نے۔ تو جو شخص جان بوجھ کر سود کے کاروبار کرتا ہے یا اس کو فروغ دیتا ہے، اس کے ساتھ کیا حال ہونا ہے آخرت میں، یہ تو مجھے اس کی ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے، اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کا تمہیں حق ہے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سود کا مسئلہ اس وقت ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب صورت اختیار کر گیا۔ اسلام نے اسے حرام نہیں، قطعاً حرام قرار دیا، لیکن ہمارے اقتصادی نظام اور معیشت کی رگوں میں یہ زہر ایسے سرائیت کر گیا کہ اس کے بغیر لگتا ہی ہے کہ خون کی گردش ہی ممکن نہیں ہے۔ ملکی معیشت میں استحکام سود سے پاک اسلامی نظام معیشت کے نفاذ سے ہی آئے گا۔ جس نظام معیشت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہو، نعوذ باللہ، وہاں کوئی بھی نظام حکومت کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا اسلامی مملکت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ کافر اگر کوئی ہے یا نان مسلم ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک طرف ایمان لے آئیں اور دوسری طرف آپ اعلان جنگ کر دیں اپنی خالق سے۔ سود کی ممانعت صرف اسلام میں نہیں بلکہ تمام مذاہب میں سود خوری کو حرام دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس وقت دنیا کے تمام ریاستوں پر سود پر قرضے لیے اور دیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے سود کے توڑ کے لیے صرف ایک ہی راستہ بیان کیا اور وہ ہے قرض حسنہ۔ جس ملک میں ایک اکیلا شخص جو ہے ڈاکٹر امجد ثاقب بخوت کے نام پر 1 ارب سے زیادہ روپے پر کئی سالوں سے قرض حسنہ کی اسکیم چلا رہا ہو، غریب لوگ اسے رقم واپس بھی کر دیں اور چھوٹے موٹے کاروبار سے اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہو جائیں، وہاں اگر حکومت سے یہ سوال کیا جائے کہ سود کے نظام کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ آج بھی لاکھوں مجبور لوگ اپنی کسی نہ کسی مجبوری کے باعث کاروبار کو سہارا دینے کے لیے سود پر قرضہ لے لیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان کی مشکل ٹل جائے گی اور وہ جلد قرض واپس کر دیں گے، مگر ایسا بہت کم دیکھنے پہ ملتا ہے، اور پھر اس قرض کو چکانے کے لیے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لٹا بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے مجبور اور بے کس لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے سود خور مافیا کی مددگار نظر آتی ہے۔ بدماش، اچکے، جرائم پیشہ، بعض کرپٹ سیاستدان، ڈیرے دار ہر گلی محلے میں سود خور مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں۔ سود خوروں کا طریقہ واردات عام طور پہ یکساں ہے۔ یہ 1 لاکھ پر کم سے کم 10% اور زیادہ سے زیادہ 40% ماہانہ شرح سود پر قرض دیتے ہیں۔ 1 ماہ کا سود ایڈوانس کاٹ لیتے ہیں۔ ضمانت کے طور پہ سود خور کے یعنی زیورات، اس کے گھر کے کاغذات، بلینک چیک، سٹیمپ پیپر، پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوا لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور قرض ادا نہ کر پانے کی صورت میں وہ کاغذات پر کوئی نئی سٹوری تحریر کر کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عدالتوں سے داد رسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سود پر قرضہ لینے والے 40 سے 70% قرض دار قرض واپس نہیں کر پاتے۔ سود خور اپنے ہتھ کنڈوں سے قرض دار کو کسی موقع پر بھی سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے اور خود سود خور نہ دہندہ ہونے والوں کو اپنے گنڈوں کے ذریعے ہراساں کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ قرض دار اس کے گھر والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ قرض دار کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اور اثاثہ جات جن میں گاڑی، پلاٹ، گھر، زیورات وغیرہ شامل ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ سود کی وجہ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 3 طرح کے معاشی نظام چل رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کنٹرولڈ اکانومی ہے، جس کو IMF اور ورلڈ بینک جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک وہ اکانومی ہے جس کو اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کے لوگ کنٹرول کرتے ہیں، اور ایک وہ اکانومی ہے جو پیرلل اکانومی ہے،
جس کو آپ کالے دھن کی معیشت کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ بلیک اکانومی کہہ سکتے ہیں، اس کا شیئر اس وقت پاکستان کی اکانومی میں تقریباً 60 سے 65% ہے۔ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے عملی طور پہ بلیک مارکیٹ چلا رہی ہے۔ معاشرے میں رائج سودی نظام سے بچنے کے لیے چند امور اختصار کے ساتھ اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک کہ بینکاری کا نظام سراسر سود پر ملوث ہے، چنانچہ تجارتی قرضے ہوں یا زرعی اور تعمیراتی سب سود پر دیے جاتے ہیں، اور اسلامی روح سے یہ قطعاً ناجائز ہے۔ البتہ پیسے کی حفاظت یا دیگر مجبوریوں کے تحت بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پڑے تو کرنٹ اکاؤنٹس کھولیں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پہ سود لیں، سود سے پاک اکاؤنٹ بھی کھول لیا کریں، یا پھر جس میں اکاؤنٹ ہولڈرز جو ہیں ایسے اکاؤنٹ جس میں اکاؤنٹ ہولڈر صرف اپنی اصل رقم کا ہی حقدار ہوتا ہے اور اس کے اوپر کسی انٹرسٹ کو نہیں لیتا۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ بینک کو آپ تحریری طور پہ ہدایت دیں کہ وہ سیونگ اکاؤنٹ اگر آپ کا ہے تو اس میں بھی سود شامل نہ کریں۔ نفع نقصان یا پی ایل ایس کے فریب کاران، یہ جو فریب کاریاں جو اکاؤنٹ رائج کیے گئے یہ سودی اکاؤنٹ اور میرے نظر میں جائز نہیں ہے۔ دو، بیرون ملک درآمد برآمد کے کاروبار میں بینک سے اعتماد نامہ یعنی ایل سی لیٹر آف کریڈٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اگر وقت پہ ادائیگی نہ ہو تو مارک وغیرہ کے نام سے اصل رقم کے ساتھ سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید صحیح نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ سود سے بچنے کے لیے فوری طور پہ ادائیگی کی جائے، ورنہ سود شامل ہونے سے یہ آمدنی شاید اس کے اوپر سوالیہ نشان ہو جائے۔ تین، سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں ملازموں کی تنخواہوں سے پروویڈنٹ فنڈ کے نام پر کچھ کٹوتی کی جاتی ہے، جس پہ ادارہ یا بینک مقررہ شرح سے سود دیتا ہے جو فنڈز میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ اگر کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ضروری ہے کہ ملازم متعلقہ شعبے کو ایک درخواست دے کر ہدایت دے کہ جی اس فنڈ میں سود نہ شامل کیا جائے۔ چار، بیمہ یعنی انشورنس بھی لگتا یہ ہے کہ شاید وہ منافی ہے ہمارے مذہب میں، کیونکہ اس میں سود کے علاوہ جوئے کا بھی عنصر موجود ہے۔ پانچ، اسی طرح پرائز بانڈ میں سود اور کم مار جوا ایک ہوتا ہے۔ سرکاری سرپرستی میں حاصل کردہ لوگوں کی رقم پر جمع کیے سود کو انعام قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ 6، قسطوں پر اشیاء کی خرید و فروخت کے کاروبار میں نقد قیمت کے مقابلے میں کچھ زیادہ رقم ادا کر دی جائے، جو سود ہے یہ ٹوٹل حرام ہے۔ جس طرح ایک فرد یا خاندان اگر سودی کاروبار میں ملوث ہو تو معاشی حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اجتماعی اور ملکی حالات بھی سودی نظام سے نجات حاصل کیے بغیر نہیں سدھر سکتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ سودی کاروبار اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو پھر ایسی جنگ میں انسان کی معاشی، سماجی، سیاسی، مذہبی زندگی کی ہلاکت ہی تو ہے۔ سود کی نحوست اور نجاست نے ہمارے سماج کو کھوکھلا کر دیا، یہ نجس ہے یہ چیز۔ سود کے بچھو نے اپنا زہر پورے معاشرے میں کھول کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو سود کے ناسور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میری بڑے علماء دین سے بات ہوئی ہے اور بہت مفکرین سے بھی بات ہوئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے علماء دین نے مل کر سود کی ڈیفینیشن نہیں دی ہے کہ کیا کیا چیز ہے جو سود کے زمرے میں آتی ہے۔ میں نے آپ کو 6 چیزیں بتائیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی جو ہے جب اجتہاد ہو تو پتہ چلے کہ میری کی بھی بات غلط ہے، شاید اس میں کوئی اور باتیں بھی ایڈ ہو جائیں، لیکن جب تک ہم اجتہاد ہی نہیں کریں گے اور ہماری اسلامی شرعی عدالتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر واضح ہمیں نہیں بتائیں گی کہ کیا چیز سود ہے اور کیا نہیں ہے، تب تک ہم کیسے اس سے دور رہیں گے۔ اب میں آپ کو ایک اپنی رائے دے رہا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، اس لیے میری رائے کو رائے سمجھ کر رکھیے گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یعنی سود کو ہم جس سینس میں لیتے ہیں کہ جی آپ کی انویسٹمنٹ اتنی ہو اور آپ کو اس کے اوپر انٹرسٹ مل رہا، بیسکلی موٹا موٹا حساب ہے۔ اب اگر ایک شخص سے میں نے گھر کرائے پہ لیا یا دکان کرائے پہ لی ہے اور وہ دکان کا کاروبار نہیں چل رہا، لیکن اس کو مجھے کرایہ دینا ہے ہر مہینے، اور ہر سال چاہے کاروبار جتنا مرضی ٹھپ ہو اس کو مجھے کرایہ بڑھا کے دینا ہے، تو کیا یہ سود ہوگا؟ میری کتاب میں تو سود نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے علماء دین اس سے اتفاق نہ کریں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اجتہاد جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اب پرابلم اس میں ایک اور ہے، دل سے سارے یہ سمجھتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، بٹ
اگر تمام لوگ یہ مان لیں کہ سود حرام ہے اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے تو سود ابھی ختم ہو جائے گا. لیکن ہم لپ سروس دیتے ہیں, ہم منہ سے کہتے ہیں کہ سود حرام ہے. دل سے اگر ہم سمجھ رہے ہو تو ہم کوئی نظام تو بنانے کی کوشش کریں, ہم بتائیں تو صحیح کہ بھئی اس کا آلٹرنیٹ نظام ہوگا کیا. وہ ہمارے علماء ہمیں بتاتے نہیں ہیں, وہ ہمارے ماہر معیشت جو ہیں یا معاشیات جو ہیں وہ ہمیں بتانے سے قاصر ہیں. یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ جی دوسرے ممالک سے ہمارا لین دین ہے وہ صرف اس کے اوپر ہونا ہے, لیکن یہ تو میں نہیں مان سکتا نا کہ جو ہم اپنے لوگوں کو لونز دیتے ہیں یہاں پہ وہ سود پہ ہی ہو. مثلا اسرائیل کی اگزامپل بیسٹ اگزامپل ہے. اسرائیل کے اندر کوئی بھی بینک پابند ہے کہ کسی یہودی کو وہ سود پر ادھار نہیں دے سکتا, اس کو بغیر سود کے ادھار دینا ہے. ہاں اگر آپ نان یہودی ہیں اور آپ لیتے ہیں تو وہ آپ سے دبا کر انٹرسٹ لیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس آپ اسلامی ممالک میں دیکھیں, گاڑی آپ نے لیز کرانی ہو تو وہ عذاب ہے. آپ دیکھیں کہ اس پہ کتنے پرسنٹ تک آپ کو سود اور انٹرسٹ جو ہے وہ اس پہ دینا پڑ جاتا ہے. کہتے ہیں جی اسلامک ہے اور بینکنگ چارجز ڈال دیتے ہیں. بھئی آپ نے اکاؤنٹ کا ہیڈ بدل دیا, آپ نے اس کا نام بدل دیا, اس سے سود تو نہیں بدلا نا. اصل کے اوپر آپ فالتو یا الگ رقم لے رہے ہیں, جس مرضی مت کے اندر لے لیں. تو اس ساری چیز کو ری وزٹ ہونا ہے. ویسٹرن کنٹریز آپ دیکھیں اپنا ریٹ آف انٹرسٹ کتنا کم کرتے جا رہے ہیں, خاص طور امریکہ میں, یورپ میں بھی بہت سے ممالک ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ سود جتنا کم ہوگا اتنی معیشت ترقی کرے گی, اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں 1% تک سود صرف لیا جا رہا ہے, یعنی برائے نام واجب. اور مجھے تو لگتا ہے کہ عنقریب وہ شاید اس کے بغیر ہی شروع ہو جائیں, لیکن ہم اپنے شرح سود زیادہ کرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کب ہمیں سمجھ آئے گی. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں. اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز کو شیئر کریے گا, لائک کریے گا, کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.